السلام علیکم ناظرین و سامعین اکرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی آب زمزم پینے کے لیے موزوں نہیں، اور قرآن سنت اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ 1971 کی بات ہے کہ ایک مصری ڈاکٹر نے یورپی پریس کو ایک خط لکھا کہ آب زمزم پینے کے قابل نہیں ہے۔ مصری ڈاکٹر کا بیان اس مفروضے پہ مبنی تھا کہ خانہ کعبہ ایک نشیبی جگہ سطح سمندر سے نیچے ہے، اور مکہ شہر کے مرکز میں واقع ہونے کے باعث شہر کا سارا گندا پانی زمین میں سرائیت کرنے کے بعد آب زمزم میں جا گرتا ہے۔ ناظرین اکرام، خوش قسمتی سے یہ خبر شاہ فیصل تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے بلا تاخیر ایگریکلچر اور واٹر ریسورسز یعنی زراعت اور ذرائع آب کی وزارت کو حکم دیا کہ آب زمزم کے نمونے یورپین لیبارٹریز کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے جائیں کہ کیا آب زمزم پینے کے قابل ہے یا نہیں۔ وزارت نے جدہ میں قائم پلانٹ پاور اینڈ ڈیسلائنیشن کو یہ کام سونپا۔ اس پلانٹ میں بطور کیمیکل انجینئر کام کرنے والے سمندری پانی کو پینے کے قابل بنایا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، انجینئر آب زمزم پر پہنچے تو انہیں نے جو دیکھا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک یعنی ہزارہ سال سے ہر سال حاجیوں کو کروڑوں گیلن پانی فراہم کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، انجینئر نے کنویں کی پیمائش شروع کی۔ انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ وہ کنویں میں اتر جائے۔ اس آدمی نے پہلے غسل کیا، پھر کنویں میں اتر گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی کی سطح اس کے کندھوں سے ذرا اوپر تھی۔ اس کا قد 5 فٹ 8 انچ تھا۔ اس نے اس کنویں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اسے ہدایت تھی کہ اس دوران وہ سیدھا کھڑا ہو کر چلے اور پانی میں ڈبکی نہ لگائے۔ کنویں میں اس طرح چلنے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ کنویں میں پانی کی کوئی گزرگاہ یا پائپ لائن تو نہیں ہے جن سے کنویں میں پانی آتا ہے۔ سامعین اکرام، انجینئرز کا خیال تھا کہ آب زمزم کا ذخیرہ کرنے کے لیے آب زمزم پر جو ٹرانسفر پمپ لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے تیزی کے ساتھ کنویں سے پانی نکالا جائے۔ اس طریقے پہ عمل کرنے سے پانی کی سطح گرے گی اور کنویں میں جن راستوں سے پانی داخل ہوتا ہے ان کی شناخت اور مقامات کا تعین آسان ہو جائے گا۔ اس پر عمل کیا گیا، مگر حیرت ناک طور پر وہاں کچھ بھی نہ دیکھا جا سکا۔ مگر انجینئرز جانتے تھے کہ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم کنویں میں آنے والے پانی کے راستے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس لیے انجینئرز نے پمپ کو دوبارہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ اس دفعہ آدمی کو کنویں میں کھڑا کر دیا اور اسے کہا کہ ایک ہی جگہ پر چوکس کھڑا رہے اور اس دوران میں ہوشیاری سے کنویں میں وقوع پذیر ہونے والی کسی بھی غیر معمولی بات کو نوٹ کرے۔ کچھ ہی دیر بعد ہاتھ کھڑے کر دیے اور چلایا۔ الحمدللہ، میں نے اسے پا لیا۔ جو ہی کنویں کے پیندے سے باہر پانی نکلتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ریت میرے پاؤں کے نیچے ناچ رہی ہو۔ انجینئرز نے پمپنگ کے دوران اس کنویں کا چکر لگایا اور ہر جگہ یہی صورتحال محسوس کی۔ در حقیقت کنویں کے پیندے سے کنویں میں ہر جگہ برابر پانی داخل ہو رہا تھا،
جو پانی کی سطح کو برابر رکھتا تھا۔ یورپین لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کرنے کے لیے پانی کے نمونے لیے گئے۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے انجینئرز نے مکہ کے حکام سے مکہ میں واقع دیگر کنووں کے بارے میں بھی پوچھا۔ بتایا گیا کہ مکہ میں دیگر کنویں تقریباً خشک ہیں۔ یورپین لیبارٹری نے آب زمزم کے ٹیسٹ کے بعد جو تجزیاتی رپورٹیں دیں وہ تقریباً ویسے ہی تھی جو یہاں پہلے لیبارٹریوں سے لیے گئے تھے۔ آب زمزم اور دیگر پانی میں فرق صرف یہی تھا کہ آب زمزم میں کیلشیم اور میگنیشیم نمکیات کی مقدار کچھ زیادہ تھی۔ انہی نمکیات کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث اس پانی سے تھکے ہوئے حاجی بھی تر و تازہ ہوتے۔ اس کے علاوہ آب زمزم میں فلورائڈ بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے آب زمزم جراثیم کش اثرات بھی رکھتا ہے۔ یورپین لیبارٹریوں نے واضح طور پر لکھا کہ پانی مکمل طور پہ پینے کے قابل ہے۔ اس طرح مصری ڈاکٹر کا بیان غلط ثابت ہو گیا۔ جب شاہ فیصل کو یہ بتایا گیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور رپورٹ یورپین پریس کو فراہم کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ جو آپ مزید تحقیق کریں گے آب زیادہ سے زیادہ عجائبات آپ کے سامنے آئیں گے اور اس پانی کے معجزات پر آپ کا یقین بڑھتا جائے گا۔ اس صحرائی زمین میں دور و نزدیک سے حج کے لیے آنے والے افراد کے لیے یہ پانی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ آب زمزم کی چند خصوصیات ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، آب زمزم کبھی خشک نہیں ہوا۔ اس کے برعکس اس نے پانی کی ضروریات ہمیشہ پوری کی ہے۔ جب سے یہ وجود میں آیا ہے اس کے ذائقے اور نمکیات کی کمپوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نمبر 2، پانی پینے کے لیے موزوں آب زمزم کی خاصیت ہمیشہ سے عالمی طور پر تسلیم شدہ ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے حاجی ہر سال مکہ آتے ہیں۔ گزشتہ 14 صدیوں میں آب زمزم کے خلاف کوئی شکایت سننے میں نہیں آئی۔ حاجی ہمیشہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو انہیں تر و تازہ رکھتا ہے۔ نمبر 3، شہروں میں سپلائی کیے جانے والے پانیوں میں کلورین یا دیگر کیمیکل ملائے جاتے ہیں، مگر آب زمزم میں آج تک کبھی بھی کلورین یا کوئی دوسرا کیمیکل نہیں ملایا گیا۔ نمبر 4، دنیا بھر میں بیشتر تقریباً تمام ہی کنویں میں نباتاتی نشوونما ہو جاتی ہے، جس سے پانی پینے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ نباتاتی نشوونما سے ذائقہ اور بو میں فرق آ جاتا ہے، مگر آب زمزم میں نباتاتی نشوونما دور دور تک نشان تک دکھائی نہیں دیتے۔ نمبر 5، صدیوں پہلے یہ کنواں اس وقت وجود میں آیا جب حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ میں دوڑ رہی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر رگڑنے سے پانی کا چشمہ پھوٹا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کنواں بن گیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔